صدقہ فطر ہر اس شخص پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یا ان سب میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا ان سب کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہر سال بدلتی رہتی ہے، تو جس سال جو نصاب ہوگا عید کی صبح اس کے اعتبار سے جو قیمت ہوگی چاندی کی، اس کے اعتبار سے نصاب کا تعین ہوگا۔ عید کی صبح صادق سے پہلے جو آدمی زندہ ہے، صبح صادق کے وقت جو آدمی زندہ ہے، یا جو بچہ عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، وہ اس کا صدقہ فطر لازم ہے۔ صدقہ فطر آدمی کا اپنا اور اپنے بچوں کا، نابالغ بچوں کا اپنے ذمے لازم ہے، یعنی ایک آدمی ہے، اس کے نابالغ جو بچے ہیں ان سب کا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر بچوں کے پاس مال ہے تو بچوں کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر بچوں کے پاس مال نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرنا لازم ہے۔ بالغ اولاد کا، بیوی کا، والدین کا، ہر بالغ کا، چاہے وہ بیوی ہو، اولاد ہو یا ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کا صدقہ فطر اس کا اپنے اوپر لازم ہے۔ شوہر کا شوہر کے اوپر لازم ہے، بیوی کا بیوی پر لازم ہے، والدین کا والدین پر لازم ہے، بالغ اولاد کا بالغ اولاد پر لازم ہے، بشرط یہ کہ بالغ ہونے کے بعد صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب بالغ ہونے کے بعد ہے، اولاد ہے صاحب نصاب ہے، تو اس کا اس کے اوپر لازم ہے۔ ماں باپ ہیں صاحب نصاب ہیں، ماں باپ کے اوپر لازم ہے، اور اسی طرح بیوی ہے، بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر لازم ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیوی بچوں کا سب کا صدقہ فطر ادا کر دے، والدین کا بھی ادا کر دے، زیادہ بہتر ہے۔ جو بالغ ہیں صدقہ فطر ان کا ادا کرنے سے پہلے ان کا بتانا ضروری ہوگا، بیوی کو صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے بتانا ضروری ہوگا کہ میں تمہارا صدقہ فطر ادا کر دوں گا۔ اسی طرح والدین کو صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے والدین کو بتانا ضروری ہوگا کہ آپ کا صدقہ فطر میں ادا کر دوں گا۔ پہلے ادا کر دیا اور بعد میں بتایا تو اس صورت کے اندر صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر 2.25 کلو گندم، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، یا ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی کوئی بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، اور ہر سال قیمت الگ الگ ہوتی ہے، اور قیمت کا تعین اسی دن کے اعتبار سے ہوگا جس دن صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ہر سال کی قیمت کے اعتبار سے گندم سے ادا کر سکتے ہیں، گندم سے ادا کریں گے تو وہ 2.25 کلو ہیں، اور باقی جو، کھجور اور کشمش یہ 3.5 کلو ہیں۔ آدمی چیز بھی دے سکتا ہے صدقہ فطر میں، کوئی چیز خرید کر دے دی، کوئی رقم بھی دے سکتا ہے، یا بعینی ہی یہ چیزیں بھی دے سکتا ہے کہ گندم دے دی، کسی کو کھجور دے دی، کسی کو کشمش دے دی، یہ سب چیزیں بھی جو کسی کو دے دیا یہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر عید کی صبح صادق سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو اس صدقہ فطر کا ثواب نہیں ہوگا، البتہ واجب اس کے اوپر پھر بھی رہے گا، ادا کرنا لازم ہے۔ اور صدقہ فطر کا اصل مقصد جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر طہرۃ لصیامکم وطعمۃ للمساکین، یعنی تمہارے روزوں کے اندر جو لغزش ہو گئی، جیسے سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے نماز میں غلطی کی، اسی طرح صدقہ فطر سے روزے کی اندر جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور جو مسکین، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، جو مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو صدقہ فطر ادا کرنے سے ان کی عید بہتر ہو جائے گی۔ صدقہ فطر پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عید ہی کے دن ادا کیا جائے یا آخری عشرے میں ادا کیا جائے، پورے رمضان میں کسی وقت بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ صدقہ فطر لے سکتا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس کو صدقہ فطر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستان کے اعتبار سے ادا کرے گا، کوئی سعودیہ میں عید کر رہا ہے تو سعودیہ کے اعتبار سے سعودیہ کے اعتبار سے جو صدقہ فطر ہے وہ سعودیہ کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ جو جس ملک میں مقیم ہے اس ملک کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے، چاہے وہ کہیں بھی ادا کرے۔ مثال کے طور پہ سعودیہ میں یا دبئی میں یا امریکہ میں رہنے والا پاکستان صدقہ فطر بھجواتا ہے تو وہ اپنے ملک کی رقم کے اعتبار سے بھجوائے گا، یہ نہیں بھجوائے گا کہ ایک
160 روپے 100 یا جو بھی 1.25 کلو گندم کے پیسے بنتے ہیں وہ پاکستان میں ادا کر دیے جائیں، اور اس کا صدقہ فطر اگر $5 ہے، اور اگر اس طرف کا رہنے والا دبئی کا ادھر کا رہنے والا اگر اس کے صدقہ فطر 25 ریال ہے، 10 ریال ہے، 20 ریال ہے، تو اپنے اعتبار سے نہیں بلکہ پاکستان کے اعتبار سے ادا کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنی کرنسی کے اعتبار سے جو اس کے صدقہ فطر بنتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے بعد جو رقم بنے گی وہ پاکستان بھجوائے یا کسی اور ملک بھجوا کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور اگر وہ حیثیت نہیں رکھتے تو کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، اور یہ بھی حیثیت نہیں رکھتے تو گندم کے جو کے اعتبار سے، اور یہ بھی حیثیت نہیں رکھتے تو گندم کے اعتبار سے ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی کم حیثیت والا زیادہ حیثیت والے کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر دے، مثال کے طور پہ کسی کی آمدنی جو ہے وہ 20-25 ہزار روپے ہے، اور لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اور وہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر دے تو اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے اور وہ گندم کے اعتبار سے جو سب سے ادنا ہے، سب سے کم ہے، اس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی حیثیت کے حساب سے اس کا صدقہ فطر کا جو واجب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔